السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ ایک مونولاگ جو ہاکس مونولاگ ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جو ٹیڈ ہگز نے لکھا ہے۔ اس نظم میں شاعر خود کلامی کے انداز میں ہمیں اپنی طاقت اور بالادستی کے متعلق بتاتا ہے۔ وہ دوسرے پرندوں پر اپنی برتری کا اظہار بڑے فخر سے کرتا ہے۔ عقاب ہمیں بتاتا ہے کہ وہ درختوں کی بلند ترین شاخوں پر بیٹھنے کا عادی ہے۔ وہ ہر وقت دوسرے پرندوں پر حملہ کرنے اور ان کا شکار کرنے کا سوچتا ہے۔ جب کبھی وہ سست ہو کر سونے لگتا ہے تو اس وقت بھی غلط قسم کے خواب اسے اس کے بنیادی کام سے غافل نہیں کرتے۔ وہ اس وقت بھی یعنی نیند کی حالت میں بھی اپنے خمدار پنجوں اور خمدار سر کی مدد سے دوسرے پرندوں کے شکار کا سوچتا ہے۔ اس کام میں وہ کسی اخلاقی یا فلسفیانہ خیالات کو حائل نہیں ہونے دیتا۔ عقاب کا خیال ہے کہ شکار خوری کے کام میں قدرت نے اسے بہت سارے سہولتیں اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ درختوں کی بلندی، ہوا کے چلنے کی قوت اور سورج کی شعاعیں اس کی مدد کرتی ہیں۔ جب وہ شکار کے لیے نکلتا ہے تو زمین اپنا رخ معائنہ کے لیے اس کے سامنے کر دیتی ہے، یعنی وسیع زمین اس کے سامنے ہوتی ہے۔ عقاب اپنے شکار کرنے والے پنجوں پر تازہ پرناز کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اس کے پنجوں کی گرفت نہایت مضبوط ہے۔ اس کے پنجے درخت کی شاخ کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پروں اور پاؤں کو بہترین طریقے سے بنایا ہے۔ شاید ہی کسی مخلوق کو اس قسم کے پر اور پنجے دیے ہوں۔ اب تمام مخلوق اس کے طاقتور پنجوں کے نیچے ہے۔ عقاب ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں کوئی نقص نہیں رکھا۔ وہ آسانی سے اڑ سکتا ہے اور اپنے شکار کو آسانی کے ساتھ مار سکتا ہے۔ وہ جس پرندے کا شکار کرنا چاہتا ہے آسانی سے ایسا کر سکتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو مار دینے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ وہ اپنی اڑان کے دوران زندہ پرندوں کی ہڈیوں اور گوشت تک اپنا راستہ بناتا ہے۔ دوسرے پرندوں کو مارنا اس کا پیدائشی حق ہے۔ عقاب کا دعویٰ ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوا زندگی کے تمام نظام کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ ہی اس کی آنکھ نے کسی تبدیلی کی اجازت دی۔ وہ اپنے ہمراہ اختیارات میں کسی تبدیلی کے آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس لیے موجودہ نظام ہی بہتر ہے، کیونکہ اس نظام میں وہ غارت گری کے مشغلے کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے عقاب کے روپ میں امر اور مطلق العنان حکمرانوں کی ذہن کی عکاسی کی ہے۔ مطلق عنان حکمران طاقت کے نشے میں اپنے سے کمزور اور کم تر لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طاقت کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ لیکن شاعر کے خیال میں وہ سخت غلط فہمی کا شکار ہیں۔